بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سنتے ہیں ایک مغرور شہزادی کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مغرور ہو گئی تھی۔ جب بھی اس کے لیے کوئی رشتہ آتا تو وہ ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے دعوت رکھی اور ان لوگوں کو بھی بلایا جو شہزادی کے ساتھ شادی کے امیدوار تھے۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ کے شہزادی کو بلایا گیا تو وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت مغرورانہ انداز میں آئی اور جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کا بہت مذاق اڑاتی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتی۔ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، یہ گول ڈرم ہے۔ ایک شہزادہ تھوڑا چھوٹا تھا تو کہنے لگی، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت سفید تھا تو شہزادی نے کہا، ذرا سفید چوہے کو تو دیکھو۔ ایسے ہی وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی۔ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی تو کہنے لگی، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑی اگا رکھی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے باپ کو بہت غصہ آیا کہ میری بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے۔ اس نے بڑی محفل میں اعلان کیا کہ شہزادی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک آوارہ گرد گویا محل میں آیا اور کھڑکی کے پاس گانے لگا۔ گانے کی آواز سن کر بادشاہ نے اس فقیر کو اپنے پاس بلایا تو اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھے انداز میں گانا گایا تو بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا، میں تمہیں انعام دوں گا، کیا تم شہزادی سے شادی کرو گے؟ جب شہزادی نے سنا تو وہ بہت پریشان ہوئی، بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایسے مغرور شہزادی کی شادی فقیر سے ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ کے پاس سے گزری اور کہنے لگی، اتنی پیاری شکارگاہ یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، میں نے سنا تھا تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اس کی ہے، اگر تم نے اس سے شادی کی ہوتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کاش ایسا ہو سکتا۔ پھر وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ شہزادی نے کہا، کتنے خوبصورت باغ ہیں، یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شہر میں داخل ہوئے جو بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نے کہا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے کہا، یہ سب کچھ اس داڑھی والے کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اب پچھتاوے کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو شہزادی نے کہا، کتنی بدصورت ہے یہ جھونپڑی، کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ جھونپڑی میری ہے اور ہم دونوں اس میں ہی رہیں گے اور تم میرے سارے کام کرو گی۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شہزادی ہر روز گھر کے کام کرتی، کھانا بناتی اور صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، ایسے اس کا سارا غرور خاک میں ملتا چلا گیا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میرے پاس اب کوئی رقم نہیں جو ہم کھانا وغیرہ کھا سکیں، میں نے جو کمایا تھا ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں مٹی کے برتن لا کر دوں گا، تم اسے بازار میں بیچو گی۔ شہزادی نے کہا، جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے شہر کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر میرا مذاق اڑائیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہم بھوک سے مرنا نہیں چاہتے۔ آخر کار وہ بازار میں برتن بیچنے چلی گئی۔ لوگ خوبصورت لڑکی کو بازار میں دیکھتے
تو ترس کھا کر اس سے برتن خرید لیتے۔ ایک دن بد مزاج سپاہی نے اس کے سارے برتن توڑ دیے اور کہا آئندہ بیچ سڑک پر اپنے برتن مت رکھنا۔ اس نے گھر آ کر ساری بات اپنے شوہر کو بتائی تو فقیر نے کہا مجھے لگتا ہے یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ آخر کار شہر کے کسی بڑے محل میں شہزادی کو باورچن کا کام مل گیا۔ وہ روزانہ محل میں کھانا بناتی اور بچا ہوا کھانا گھر لے کر آتی۔ ایک دن اس محل میں کوئی تقریب تھی، وہ کھانا بنا رہی تھی اور روتی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور گزرا ہوا وقت یاد کر رہی تھی کہ میں بھی کبھی شہزادی ہوتی تھی مگر میرے غرور نے میرا یہ حال کر دیا۔ اس نے بچا ہوا کھانا پکڑا اور گھر کی طرف جانے لگی کہ ایک خوبصورت بادشاہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا۔ شہزادی اسے دیکھتی رہ گئی۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں اور میں ہی وہ سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ میں نے یہ سب تمہارا غرور ختم کرنے کے لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور یہ محل بھی میرا ہے۔ آج یہاں ہماری شادی کی تقریب ہے۔ یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور کنیزیں شہزادی کو اندر لے گئیں جہاں شہزادی کا باپ اور مہمان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو دوستو میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔